जिससे जिंदगी لیتے ہو وہ دل جو صحت کا تعلق ڈونر مل گیا ہے. دل تو ہے ہی تمہارا. اسے کتنا اچھا ہوتا نا. سہان کی زندگی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں ہر گزرتا لمحہ اس کی سانسوں کو کم کرتا جا رہا ہے. ڈاکٹرز نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ اگر جلد ہارٹ ٹرانسپلانٹ نہ ہوا تو سہان کو بچانا تقریباً ناممکن ہو جائے گا. یہ حقیقت جاننے کے بعد پورا گھر خوف، بے بسی اور پریشانی میں ڈوب جاتا ہے. لیکن سب سے زیادہ ٹوٹی ہوئی ایلف نظر آتی ہے، کیونکہ اب وہ صرف سہان کی فکر نہیں کرتی بلکہ وہ دل ہی دل میں اس سے بے انتہا محبت کرنے لگی ہے. سہان جب بھی ایلف کے سامنے اپنی موت کی بات کرتا ہے تو ایلف کی آنکھیں بھر آتی ہیں، مگر وہ ہر بار خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے. ایک دن سہان انتہائی اداس لہجے میں ایلف سے کہتا ہے کہ کاش ایسا ممکن ہوتا کہ انسان کچھ وقت کے لیے اپنا دل کسی دوسرے کو دے سکتا تو وہ ایلف کا دل لے لیتا تاکہ وہ کچھ اور دن زندہ رہ سکے. سہان کی یہ بات ایلف کے دل میں تیر کی طرح اتر جاتی ہے. وہ خاموشی سے سہان کو دیکھتی رہتی ہے اور اسی لمحے اس کے دل میں ایک خطرناک مگر محبت سے بھرا فیصلہ جنم لیتا ہے. وہ سوچتی ہے کہ اگر اس کا دل واقعی سہان کی زندگی بچا سکتا ہے تو پھر وہ اپنی جان قربان کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گی. ایلف جانتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے کا نام نہیں بلکہ کبھی کبھی اپنے محبوب کے لیے خود کو مٹا دینے کا نام بھی ہوتی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر اکیلے ہسپتال جاتی ہے اور ڈاکٹروں سے خفیہ ملاقات کرتی ہے. جب ایلف ڈاکٹرز کے سامنے یہ کہتی ہے کہ وہ اپنا دل سہان کو ڈونیٹ کرنا چاہتی ہے تو سب حیران رہ جاتے ہیں. سینئر ڈاکٹر غصے اور حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ صرف ایک آپریشن نہیں بلکہ تمہاری اپنی موت ہے. مگر ایلف کی آنکھوں میں صرف سہان کی زندگی نظر آ رہی ہوتی ہے. وہ روتی ہوئی یہی کہتی ہے کہ وہ پہلی ہی اپنی ماں کو دل کی بیماری کی وجہ سے کھو چکی ہے اور اب وہ سہان کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. ایلف کے لیے اب اپنی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی کیونکہ اس کی دل میں صرف ایک ہی خواہش باقی رہ گئی ہے کہ سہان زندہ رہی، چاہے اس کے بدلے اسے اپنی جان کیوں نہ دینی پڑی. دوسری طرف سہان اس سچ سے بالکل بے خبر ہوتا ہے. وہ تو صرف یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید قسمت اسے ایک اور موقع دے دے تاکہ وہ ایلف کے ساتھ اپنی ادھوری زندگی مکمل کر سکے. وہ ہر لمحہ ایلف کے قریب رہنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ مستقبل کے خواب دیکھتا ہے، مگر اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ایلف انہی خوابوں کی قیمت اپنی جان دے کر ادا کرنے جا رہی ہے. جب ہسپتال سے فون آتا ہے کہ سہان کے لیے ڈونر مل گیا ہے تو زکریا خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے. وہ فوراً دوڑتا ہوا غازی یوسف کے پاس جاتا ہے اور خوشخبری دیتا ہے کہ سہان کی سرجری اب جلد ہونے والی ہے کیونکہ ایک زندہ ڈونر مل چکا ہے. یہ سنتے ہی غازی یوسف کی آنکھوں میں امید واپس آ جاتی ہے. وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کیونکہ اس نے سہان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر حال میں اس کی زندگی بچائے گا. مگر یہ خوشی صرف چند لمحوں کی ہوتی ہے. اصل قیامت تو اس وقت آتی ہے جب زکریا ڈونر کے کاغذات دیکھتا ہے. جیسے ہی اس کی نظر ڈونر کے نام پر پڑتی ہے اس کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں اور چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے کیونکہ ان کاغذات پر کسی اور کا نہیں بلکہ ایلف کا نام لکھا ہوتا ہے. زکریا کو یقین ہی نہیں آتا کہ ایلف واقعی اپنی جان قربان کرنے جا رہی ہے. وہ فوراً یہ حقیقت غازی یوسف کو بتاتا ہے اور یہ سنتے ہی غازی یوسف کے قدموں تلی زمین نکل جاتی ہے. ایک طرف اس کے بیٹے کی زندگی ہوتی ہے اور دوسری طرف وہ لڑکی جو سہان کی پوری دنیا بن چکی ہے. غازی یوسف جانتا ہے کہ اگر سہان کو یہ سچ معلوم ہو گیا تو وہ کبھی بھی یہ سرجری قبول نہیں کرے گا کیونکہ سہان ایلف کے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اب ہر طرف خوف، جذبات اور قربانی کا ایک ایسا طوفان اٹھنے والا ہے جو سب کچھ بدل دے گا. ایلف خاموشی سے اپنی آخری تیاری کر رہی ہے جبکہ سہان آنے والے خطرے سے مکمل بے خبر اپنی محبت کے خواب سجا رہا ہے. لیکن قسمت اب ان دونوں کی محبت کا سب سے بڑا امتحان لینے والی ہے. آنے والے لمحوں میں یہ کہانی ایک ایسے دردناک موڑ پر پہنچے گی جہاں محبت اپنی آخری حد پار کر دے گی اور ہر شخص یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ کیا واقعی سچی محبت اپنی جان قربان کرنے کا نام ہے یا پھر اپنی محبوب کو کھو کر بھی زندہ رہنے کا حوصلہ رکھنے کا نام ہے.